اوکے اچھا یہ بتائیے گا اب ایران کے معاملے کے اندر ایران پہ اٹیک ہوا یو ایس اور اسرائیل دونوں کی طرف سے بات چیت چل رہی تھی ایران کے حوالے سے عمان کے فورن منسٹر کا بیان آ گیا کہ وہ زیرو انریچڈ یورینیم رکھیں گے مان بھی گئے ہیں اس کے باوجود بھی یہ ہوا اس کے اوپر پاکستان کا آفیشیل سٹینس عطا اللہ طاہر صاحب اینڈ اب پاکستان اس بارے میں کیا کر سکتا ہے واٹ رول کین وی پلے؟ دیکھیے پاکستان نے ابھی ایز وی اسپیک پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ہے ود دی کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان. یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے ہز ہائنس محمد بن زائد, اور قطر کے امیر شیخ تمیم سے بھی ابھی ان کی بات ہوئی ہے. اور دیکھیے پاکستان کا سٹانس پہ بالکل کلیئر ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو, پاکستان چاہتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ حل ہوں, اور اس پہ موفا کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے, اور موفا نے جہاں پہ کنڈیم کیا ہے اسرائیل کے اٹیک آن ایران, جو سبسیکوینٹ ایونٹس ہیں اس پر بھی جو ہے وہ اس کو بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو یو اے ای پر, سعودی عربیہ پر, قطر پر, بحرین پر, کویت پر, اور ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جب بات کی یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ تو افسوس کا اظہار کیا کہ ایک پاکستانی شہری یو اے ای کے اندر ان اٹیکس کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا, جو کہ ہمارے لیے بہت ایک افسوسناک خبر ہے. پاکستانی شہری دنیا میں کہیں ہوں وہ ہمارے لیے وہ وہاں پہ جاتے ہیں ایز ایمبیسڈرز ایکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان نے اس پوری صورتحال پہ اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اس پہ کنسرن بھی شو کیا ہے, اور ان تمام اٹیکس کی مذمت بھی کی ہے, اسٹارٹنگ فرام دی اٹیک آف اسرائیل آن ایران اینڈ دین ایران کے جو سبسیکوینٹ اٹیکس ہے ایز این امپورٹنٹ ریجنل پلیئر ان دس ریجن. جو فارن آفس کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی اور جو پرائم منسٹر کی بھی بات ہوئی ان تینوں ممالک کے سربراہان کے ساتھ, پاکستان تو چاہتا ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیشن ہو اور اس میں ریسٹرینٹ شو کی جائے. اچھا صاحب دونوں سائڈز یا تینوں سائڈز کہہ لیں اسرائیل یو ایس اینڈ ایران کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے ایسا کہ ڈی ایسکیلیشن ہو سکے گی اینی ٹائم سون؟ دیکھیے ابھی تو جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی تو بہت ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے. اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے کہ ڈی ایسکیلیٹ ہوگا نہیں ہوگا, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان جو ہے پرائم منسٹر کے لیول پہ جیسے میں نے بتایا آپ کو ان تینوں ممالک کے سربراہان سے بات ہوئی, اور ہم نے نہ صرف ان اٹیکس کو کنڈیم کیا بلکہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف بھی زور دیا. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ. اس پہ فارن آفس بھی ہمارا جو ہے وہ یہ دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ اسرائیل کے جو اٹیک تھا آن ایران اس کی آپ نے دیکھا کہ سخت الفاظ میں مذمت کی گئی, مگر اس کے بعد جو ایران کے اٹیکس ہوئے دوست ممالک کے اوپر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مذمت آئی ہے, اور لیٹ سی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈی ایسکیلیشن کی طرف. اس کا اسپل اوور کیا دیکھ رہے ہیں آتا صاحب ود ریگارڈز ٹو بلوچستان اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اس کا اسپل اوور پاکستان ایکسپیکٹ کرا؟ دیکھیے پاکستان ہمیشہ تیار رہتا ہے کسی بھی سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے, اینڈ پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پہ آبویسلی ایک ابھی کیمپین چل رہی ہے افغانستان والی, تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, بٹ پاکستان از آلویز پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود اینی ایونچویلٹی, اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی نیگیٹو امپلیکیشن نہ ہو. رائٹ. اچھا صاحب آپ نے بتایا کہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان سے بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, یو ایس سے گفتگو ہوئی کوئی اس بارے میں, کوئی وہاں کو کانٹیکٹ ہوا؟ ابھی تک ایسی کوئی معلومات میرے پاس نہیں ہے, وہ ہوں گی تو ضرور آپ کو دیں گے, اور اس پہ موفا بھی آبویسلی جو موفا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آپ چلا بھی دیجیے گا, ہم شیئر کر دیں گے. انہوں نے پوری صورتحال پہ ایک جامعہ جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے دفتر خارجہ. رائٹ. عطا صاحب اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ ود ریگارڈز ٹو دی انفارمیشن ایران, اسرائیل, یو ایس یا پھر افغانستان کے بارے میں؟ دیکھیے ابھی آبویسلی افغانستان والی سچویشن پہ لیٹسٹ فگرز میں نے آپ کو اپڈیٹ کیے, اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے, بٹ جب ہمارے شہروں کے اندر دھماکے ہوتے ہیں, ہمارے شہری شہید ہوتے ہیں, وہ چاہے اسلام آباد کی امام بارگاہ کا واقعہ ہو, وہ چاہے F8 کچہری کا واقعہ ہو, وہ چاہے بنو کا واقعہ ہو, وہ چاہے لیفٹیننٹ کرنل گلفراز احمد کی شہادت ہو, تو دیکھیے دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ ٹو دس. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دہشت گرد اس کا ہینڈلر افغانستان میں ٹریننگ لے, افغانستان کی طالبان ندیم اس کو سپورٹ کرے, وہ بارڈر کراس کرے,
اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر کے ہمارے شہریوں کو شہید کرے. دس کی ناٹ گو آن. یہ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ ٹو دس. اور دیکھیے کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے GHQ کا دورہ کیا اور پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, وہ وطن کے دفاع کے حوالے سے وہ بالکل اس پہ انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جو دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے افغان طالبان رجیم کے ساتھ, وہ تو ثبوتوں کے ساتھ اب سامنے آ چکا ہے. تو پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ بھی شو کی, مگر جب افغانستان کی طالبان رجیم نے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ تھرو آؤٹ حملہ کیا, خیبر سے لے کے چترال تک, تو جب رسپانس آیا اور بڑا مؤثر رسپانس آیا, آپ نے دیکھا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے, اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو فوج ہے اس کا پروفیشنلزم, کہ انہوں نے جب جھنڈا بھی اتارا تو عزت تکریم کے ساتھ افغان طالبان رجیم کا جھنڈا اتار کے پاکستان کا جھنڈا لگایا. اور وہاں پہ جو پوسٹ کیپچر ہوئی ہیں, جس طریقے سے پاکستان کا ایک جواب گیا ہے, اس کا مقابلہ تو افغان طالبان رجیم نہیں کر سکی. تو یہ آئے دن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش, کوشش, دہشت گردی کو بڑھاوا, یہ کراس بارڈر ٹیررزم نہیں چل سکتا. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور امن چاہتا ہے, مگر انہوں نے کیونکہ ہمیں آزمانے کی کوشش کی تو الحمدللہ ان کو بھرپور جواب دیا گیا اور دیا جا رہا ہے. اس تھریٹ کو انشاءاللہ نیوٹرلائز کریں. انشاءاللہ.